الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ برادران اہل سنت والجماعت، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پہلے تو خود فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں، پھر فرمایا کہ باوجود ایمان لانے کے وہ ابھی پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ یہودی حضرت پاک پر ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ تورات کی ایسی باتیں جن کو اسلام نے منع نہیں کیا ان پر اگر ہم بھی عمل کرتے رہے، کہ جیسے مثلا جمعہ بھی پڑھ لیا یہ اسلام کا حکم ہے، اور جمعہ پڑھنے کے بعد ہفتہ بھی پڑھ لیا جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا حکم ہے، تو اس میں کوئی اسلام کی مخالفت نہیں ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت کر لی جیسے قرآن پاک کا حکم ہے، اور تورات کی بھی تلاوت کر لی، تو تورات کی تلاوت سے قرآن پاک نے خاص طور پر منع نہیں کیا۔ اس لیے ایسے کام کرنے سے ہمارے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اسلام چونکہ کامل دین ہے اس میں اپنی مرضی کا قطر کوئی دخل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر بھی اگر کوئی عمل کرے جو خدا کے سچے پیغمبر ہیں، اور یہ کہے کہ چونکہ منع نہیں ہے اس لیے کرنا جائز ہے، یہ بات ان یہودیوں کے ذہن میں پیدا ہوئی تھی اور اصول ان یہودیوں نے بنایا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اصول کو رد کرنے کے لیے پوری آیت نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اگرچہ تم ایمان کا کلمہ پڑھ چکے ہو، اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہو، لیکن اسلام کے ساتھ کچھ موسوی شریعت کی باتوں پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہو، یہ کہہ کر کہ اسلام نے ان باتوں سے ہمیں منع نہیں کیا۔ تو فرمایا ابھی تم اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے، جب تک ان باتوں کو نہ چھوڑو گے اس وقت تک تم پورے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو ہوا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام جیسا کامل دین مل جانے کے بعد موسوی شریعت کے ایسے مسائل پر عمل کرنا جن سے صاف طور پر منع نہیں کیا، فرمایا کہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں بلکہ شیطان کی تابعداری ہے۔ اس لیے روک دیا گیا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ قسم کھا کر آیا ہوا ہے کہ میں نے گمراہ کرنا ہے۔ تو اس آیت نے بدعات کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ چاہے جائے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی مسئلہ دین میں نیا بنا کر داخل کرے، پہلے نبیوں کی شریعت کے ایسے مسائل جو ہیں ان پر بھی عمل کرنے سے منع کر دیا گیا۔ فرمایا کہ اگر پہلی شریعتوں کے ایسے مسائل پر عمل کرو گے جس میں دین کی تکمیل میں اثر پڑ رہا ہو، تو پھر تم نبی کے تابع دار نہیں، اگرچہ تم دعویٰ کرو ہم مومن ہیں لیکن پورے مسلمان اور مومن نہیں، اگرچہ تم دعویٰ کرو کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھتے ہیں لیکن یہ اب موسیٰ علیہ السلام کی تورات پڑھنا نہیں بلکہ شیطان کے قدموں پر چلنا ہوگا۔ اور شیطان اس طرح دشمنی کرتا ہے، وہ اپنا نام نہیں دیتا کہ میرا نام لے کر کے تابع داری کرو، کہ ہم شیطان والا کام کرتے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا نام لے گا، کبھی کسی ولی کا نام لے گا، اور اس طریقے سے وہ تمہارے دلوں میں اپنی
बिदअत का बीज बो देगा, तुम ये समझते रहोगे कि हम एक नबी की ताबेदारी कर रहे हैं, हालांकि ये दीन से दूरी है। तुम समझते रहोगे कि हम किसी वली से मोहब्बत कर रहे हैं, वली की ताबेदारी कर रहे हैं, हालांकि असल में शैतान तुमसे दुश्मनी कर रहा है और उसके दुश्मनी के तरीके बड़े अजीबोगरीब होते हैं। चुनांचे जनाब फैजी साहब की कैसेट हमने सुनी, उसमें भी उन्होंने यही अंदाज इख्तियार करने की कोशिश की है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काम चार तरह के हैं, आपके अहकाम। एक वो काम जिनका आपने हुक्म दिया करने का, एक वो काम जिनसे आपने मना फरमाया, एक वो काम जिनका न हुक्म दिया न उनसे मना फरमाया लेकिन खुद अमल फरमाया, और तीसरे चौथे वो काम है जिनके न करने का हुक्म दिया न मना किया न खुद अमल किया। कहते ये जो चौथे काम है क्योंकि हजरत ने मना नहीं किया इसलिए उनका करना जायज है। असल बात यह है कि मौलवी साहब को दीन और दुनिया के फर्क का कोई इल्म नहीं है। इंसान जो काम करता है वो दो किस्म के होते हैं, एक वो जिनका फायदा या नुकसान उनको मौत से पहले पहले मिलता है, ऐसे कामों को दुनिया का काम कहा जाता है जैसे खाना पीना वगैरह, और एक वो काम है जिनका अजाब या सवाब इंसान को मौत के बाद मिलना है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। जो काम भी इस नीयत से करे कि इसका सवाब मुझे मरने के बाद मिलेगा, ऐसे काम को दीन का काम कहा जाता है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूँकि हमें पूरा दीन समझाने आए थे, इसलिए आपने दोनों कायदे हमें अलग अलग समझा दिए। एक दुनिया के कामों के बारे में तो ये फरमाया और तुम आलम बिअम्र दुनिया को, कि दुनिया के तजर्बात तुमको ज्यादा है। चुनांचे हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वो लोग अमले पॉलिनेशन करते थे, यानी नर खजूरों के चीजें लेकर मादा खजूर पर डालते थे, जिसको ताबीर नखल कहते हैं। इससे खजूरों का फल अच्छा आता था। हजरत ने इसे मना फरमा दिया और उस साल खजूरों का फल अच्छा नहीं आया, तो हजरत पाक ने फरमाया कि ये दुनिया का तरीक़ाकार था, इसलिए अंतुम आलम में अमर दुनिया को। इस पर अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो बाब बांधा है वो भी यही बाब बांधा है कि जो शरई अमूर यानी दीनी अमूर नहीं है उनमें तुम्हें शरीयत की दलील पूछने की जरूरत नहीं। इसलिए दुनियावी कामों के लिए हमें शरई दलील की जरूरत नहीं होती कि नैरो बयान का टीका लगवाना हो तो पहले कुरान की आयत या नबी पाक की हदीस में इसका नाम मिलेगा तो फिर टीका लगवाएंगे या नहीं। आलू में अंडा डालकर पकाना जायज है या नहीं और उसका खाना जायज है या नहीं, ये सारे दुनिया के तजर्बात हैं और दुनिया की बातें हैं। इस बारे में हजरत पाक ने इरशाद फरमा दिया और तुम आलम में अमर दुनिया को। तो दुनिया के कायदे जितने हैं, दुनिया की बातें, हवाई जहाज का सफर करना, रेलगाड़ी का सफर करना, सोडे की बोतल पीना, ये सारी चीजें दुनिया के कामों में है और इस बारे में हजरत का इरशाद है अंतुम आलम में अमर दुनिया को। इसमें जहां दुनिया कहीं दीन से टकराने लगेगी वहां मना किया जाएगा। मिसाल के तौर पर तजारत है, दुनिया में लेन देन है, इससे सारा दुनिया का कारोबार चल रहा है। हर इलाके में तजारत और लेन देन के तरीके अलग हैं। किसी जगह किलो गिर कर बेचते हैं, कितने रुपया दर्जन है, किसी जगह तोल कर बेचते हैं। तो ये अपने अपने इलाके का एक रवाज और तरीका है, लेकिन किसी तरीके से भी करे दुनिया का काम है उससे मना नहीं किया जाएगा। हाँ, शरीयत ने ये कहा है कि तजारत में दो चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए, एक तो सूद नहीं आना चाहिए, एक सिटा नहीं आना चाहिए, जो किमार नहीं आना चाहिए। इसलिए जब तक सिटा या सूद न होगा उस वक्त तक जिस तरीके से भी आप तजारत करें वो जायज होगी। जहाँ सिटा या सूद आ जाएगा, क्योंकि अब ये दीन दुनिया का तरीका दीन के मसले से टकरा गया है, इसलिए अब इसको मना कर दिया जाएगा। इस तरह लिबास है, हर कौम हर इलाके के लिबास का एक अलग अलग अंदाज है। दुनिया सारी में
اپنے اپنے انداز ہیں لباس کے استعمال کرنے کے، تو یہ ایک دنیا کا کام ہے، اس میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی، البتہ اتنا فرما دیا کہ تشبہ نہ ہو، ایسا لباس ہو کر دیکھ کر کوئی سمجھے سکھ آ رہا ہے یا انگریز آ رہا ہے، یا اس میں اسبال نہ ہو کہ پیچھے لٹتا جا رہا ہے۔ تو جب تک یہ دو چیزیں لباس میں پیدا نہیں ہوں گی، اس وقت تک لباس ہر طریقے سے استعمال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن جب لباس میں ان دونوں باتوں میں سے کوئی چیز آ گئی، اب یہ دنیا کا اگرچہ کام ہے لیکن دین سے ٹکرا گیا، اس لیے اس سے منع کر دیا جائے گا۔ تو دنیا کے بارے میں تو قاعدہ یہی ہے، انتم عالم بامر دنیاکم، اور دین کے بارے میں فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا عقیدہ یا عمل پیدا کر لیا اور جس کا دین میں ثبوت نہیں، وہ مردود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مولوی صاحب نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں یہ بدعات، یہ چوتھے درجے میں شامل ہے کہ جن کو حضرت پاک نے نہ کیا نہ منع فرمایا، اس لیے ان کا منع جائز نہیں، حالانکہ یہ دوسرے نمبر میں شامل تھے۔ جس طرح حضرت نے شراب پینے سے منع فرمایا، جس طرح چوری کرنے سے منع فرمایا، جس طرح جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، جس طرح غیبت کرنے سے منع فرمایا، اس طرح دین میں بدعات ایجاد کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بدعات سے منع نہیں فرمایا، یہ اللہ کے نبی پاک کی حدیث کا انکار ہے اور قرآن پاک کی اس آیت کا انکار ہے، جنہوں نے اسلام کے ساتھ ساتھ کچھ موسمی شریعت کو بھی پر عمل کرنے کا سوچا تھا۔ تو اس لیے بدعات ایسی چیزوں میں ہے، ہاں ایک ہوتا ہے ایک چیز لے کر منع کر دینا، نام لے کر کہ بھی روزہ رکھا ہوا ہو تو برف نہیں کھانی، آلو نہیں کھانا، دال نہیں کھانی۔ ایک یہ ہے کہ قاعدہ بیان کر دیا جائے کہ روزے میں کوئی چیز نہیں کھانی، اب جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس میں ساری شامل ہوگی۔ اس طرح ایک تو یہ ہے کہ نام لے کر منع کیا گیا شراب نہیں پینی، چوری نہیں کرنی۔ ایک یہ ہے کہ قاعدہ بنا دیا گیا کہ دین میں کوئی نیا مسئلہ داخل نہیں کرنا۔ اب دین میں نیا مسئلہ داخل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، ہمارا اس پر اتفاق ہے سب اہل سنت والجماعت کا کہ دین کے مسئلے 4 دنوں سے ثابت ہوتے ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ اس لیے جو مسئلہ قرآن پاک سے فقہا نے ثابت کیا ہے وہ بھی دین کا مسئلہ ہے، جو سنت سے فقہا نے ثابت کیا ہے وہ بھی دین کا مسئلہ ہے، جو اجماع امت سے فقہا نے ثابت کیا ہے وہ بھی دین کا مسئلہ ہے، اور جو قیاس سے فقہا نے ثابت کیا ہے وہ بھی دین کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ان 4 دنوں میں سے ثابت نہ ہو پھر اس کو دین کا مسئلہ سمجھ کر عمل کیا جائے تو ایسے کام کو بدعت کہا جاتا ہے، یہ دین میں زیادتی ہے۔ یاد رکھیں دینی کاموں میں ہدایت اور گمراہی 2 چیزیں ہیں، ہدایت کے بھی بنیادی اصول 2 ہی ہیں: اجتہاد یا تقلید، یا خود دین کے مسائل میں پوری مہارت ہو اور اس دینی بصیرت کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل کرے، اور یا جو ماہر لوگ ہیں ان کی تقلید اور ان کی تابعداری میں دین پر عمل کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے نصیحت کے لیے آیا ہے، لیکن اس سے نصیحت حاصل کرنے کے 2 طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ یا تو خود اس کی پوری سمجھ ہو، دل میں بصیرت ہو، روشنی آ گئی ہو اور دین کی پوری سمجھ قرآن پاک کی آ گئی ہو، اور اسی اپنی بصیرت کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے اس قرآن پر عمل کرے۔ اور یا یہ ہے کہ جو دین کا ماہر ہے اس القی السمع وہو شہید، پورے دل کی پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو اچھی طرح سمجھے اور پھر اس پر عمل کرے۔ جس طرح جس کی اپنی آنکھ ہے وہ اپنی آنکھ سے محراب دیکھ کر قبلے کی طرف رخ صحیح کر لے گا، اور جس کی اپنی آنکھ نہیں ہے، کوئی نابینا ہے، وہ دوسرے سے کہے گا کہ مجھے بھی میرا منہ قبلے کی طرف کر دو،
اس لیے میں اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اسی طرح جس کی آنکھ روشن ہے اس نے اپنی آنکھ سے رمضان کا چاند دیکھ لیا تو روزہ فرض ہو گیا۔ لیکن جو خود نہیں دیکھا اس کو دوسرے سے پوچھے گا کہ آنکھوں والوں سے کہ چاند نکل آیا ہے یا نہیں، اور اس کی گواہی پر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ اسی طریقے سے گمراہی کتنی بھی پھیل جائے اس کی بنیادیں بھی دو ہی ہیں، ایک کا نام الحاد ہے، ایک کا نام بدعت ہے۔ الحاد اس کو کہتے ہیں جو چیز دین میں ثابت ہو اس کا انکار کر دینا، جیسے معراج جسمانی حضرت پاک کو ہوئی، اب کوئی کہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے ہو گئی تھی معراج۔ عذاب و ثواب قبر کا لوگ انکار کر رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کی حیات کا انکار کر رہے ہیں۔ ایسی چیزیں جو دین میں ثابت ہیں اس کا انکار کرنا، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز بدعت ہے کہ جو چیز دین میں ثابت نہ ہو اس کو دین سمجھ لینا، اور دین میں ثابت ہونے کا مطلب میں نے عرض کر دیا کہ نہ قرآن سے ثابت ہو، نہ سنت سے ثابت ہو، نہ اجماع امت سے ثابت ہو، اور نہ قیاس شرعی سے ثابت ہو، تو ان کو دین کا مسئلہ سمجھ کر عمل کرنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی مثال میں جڑی بوٹیوں سے دیا کرتا ہوں کہ جیسے آدمی اپنے سر پر گندم اٹھا کر لے گیا اور کھیت میں بو آیا، لیکن جب کھیت میں گندم اگی تو اکیلی نہیں اگی، اس میں کئی اور خود رو جڑی بوٹیاں بھی اگائی ہیں، اور یہ جڑی بوٹیاں ہر علاقے کی الگ ہوتی ہیں۔ گندم پنجاب میں وہی ہے لیکن جڑی بوٹیاں اور ہیں، گندم بلوچستان میں وہی ہے لیکن جڑی بوٹیاں اور ہیں، گندم سرحد میں وہی ہے لیکن جڑی بوٹیاں اور ہیں، گندم سندھ میں وہی ہے اور جڑی بوٹیاں اور ہیں۔ اس طرح بدعات اور رسمیں اپنے اپنے علاقے کی الگ ہوتی ہیں۔ جو بدعات بلوچستان میں ہیں پنجاب والے ان کا نام بھی نہیں جانتے، اور جو پنجاب میں ہیں سرحد والے ان کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن سنت ساری دنیا میں ایک ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی، کیا پہلے بات کیا چل رہی تھی دیر سے نکلی، اچھا سبحان لگا بوٹیوں کے ساتھ۔ اس لیے اب زمیندار دیکھتا ہے کہ اتنی مہنگی کھاد ہے، اتنا مہنگا پانی ہے، لیکن زمین کی قوت گندم سے زیادہ جڑی بوٹیاں کھینچ کر لے جا رہی ہے، تو وہ پھر ایک ایک جڑی بوٹی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکتا ہے تاکہ زمین کی پوری قوت گندم کو حاصل ہو اور گندم کی فصل اچھی ہو۔ لیکن ایسا کوئی نہیں دیکھتا کہ بھئی کوئی زمیندار ہو جو گندم تو اکھاڑ کر پھینکے لیکن جڑی بوٹیوں کی حفاظت کرے۔ اسی لیے جو الحاد ہے اس کی مثال میں کیڑوں سے دیا کرتا ہوں کہ کیڑے بھی فصل کو برباد کرتے ہیں، کوئی پتوں کو، کوئی ٹہنیوں کو، کوئی جڑوں کو برباد کر جاتے ہیں۔ تو ایسے کیڑے بھی دنیا میں ہیں جو دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرتے ہیں۔ کسی کیڑے کا نام مودودی ہے، کسی کا نام طاہر القادری ہے، کسی کا نام کیپٹن عثمانی ہے، یہ دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، صراط مستقیم کے بارے میں سورہ فاتحہ میں بالکل واضح طور پر بات آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ لیکن یہاں دعا ختم نہیں ہو گئی، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے کے لیے راہبر کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ بھی دعا مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان راہبروں کی رہنمائی میں، ان راہبروں کی تقلید میں ہم اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ان راہبروں کی وضاحت فرما دی کہ وہ 4 جماعتیں ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان 4 میں سے نبوت تو ختم ہو چکی، لیکن صدیقین، شہداء اور صالحین ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے۔ البتہ پہلے زمانے میں زیادہ تھے خیال قرون میں، جو قیامت قریب آتی جائے گی ان میں کمی ہوتی جائے گی۔ اس لیے اللہ فرماتے سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ پہلے لوگوں میں تو ان کے انبوہ کے انبوہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن آخری امت میں یہ لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے۔
تو اس لیے ایک طرف کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، دوسری طرف یہ رجال اللہ ہے۔ ہم نے صرف الفاظ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے کہ جن اللہ والوں نے ہمیں قرآن پہنچایا ہے وہ قرآن پر عمل کس طرح کر رہے تھے۔ اسی طرح ہم نے صرف الفاظ نہیں دیکھے، ہم نے حضرت پاک کے عملی نمونے کو دیکھا، اسی عملی نمونے کو سنت کہا جاتا ہے۔ صدیقین بھی قرآن کا عملی نمونہ ہے، شہداء بھی قرآن کا عملی نمونہ ہے، صالحین بھی قرآن اور سنت کا عملی نمونہ ہے۔ تو ہم جس طرح قرآن میں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن ان لفظوں سے ہمیں نماز کا پورا طریقہ نہیں ملتا، پھر حضرت پاک کو دیکھتے ہیں کہ حضرت کیسے نماز ادا فرما رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جو حضرت نماز ادا فرما رہے ہیں یہ قرآن پاک کی اسی آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں طریقہ کار کتاب و سنت پر عمل کرنے کا یہی ہے کہ کتاب و سنت پر جس طرح یہ صالحین صدیقین عمل کرتے چلے آ رہے ہیں ان کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے گا تو یہ صحیح عمل ہوگا۔ اور مرزا قادیانی کی طرح خود ہی نئے نئے ترجمے کر کے نئے نئے مسئلے قرآن سے نکال کر کسی مسئلے کو قرآن کے ذمہ لگا دیا، کسی کو حدیث کے ذمہ لگا دیا، تو اس لیے سیدھا راستہ وہی ہے جو رجال اللہ، اللہ والوں کی تابع داری میں طے ہوتا ہے، اور اللہ والے ہیں نبی صدیق شہداء اور صالحین۔ ابھی بھی آیت ختم نہیں ہوئی، سورت ختم نہیں ہوئی، اور میں غیر مغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جس طرح ہدایت کے دو ہی راستے تھے، یا خود اللہ والا ہو یا اللہ والوں کے پیچھے لگ جائے، اسی طریقے سے گمراہی کے دو طریقے ہیں۔ سیدھے راستے پر رہنے کے لیے جس طرح راہبر کی پہچان ضروری ہے کہ ہم راہبروں کی تقلید میں یہ راستہ طے کریں، اس طرح راہزروں سے بچنا بھی ضروری ہے جو راستے میں لوٹ لیتے ہیں، کوئی مال لوٹتا ہے، کوئی ایمان لوٹتا ہے۔ تو راہزروں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک راہزر وہ ہے جو اللہ والوں کی شان میں گستاخی کر کے راہزر بن گئے، ان کو یہودی کہتے ہیں، مغضوبین میں شامل ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ والوں کی شان میں محبت میں اتنا ان کو بڑھا دیا کہ ولی تھا تو نبی کے درجے میں پہنچا دیا، نبی تھا تو خدا کے درجے میں پہنچا دیا۔ یہ عیسائیوں کی گمراہی تھی، اس لیے یہ دونوں طریقے گمراہی کے ہیں۔ مولوی صاحب نے جو یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جس چیز سے منع نہ کیا گیا ہو وہ جائز ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور کامل اہل سنت ہے کہ جو کام سبب کی موجودگی میں حضرت نے ہمیشہ کیا اس کام کا کرنا سنت ہے، اور جس کا سبب موجود تھا لیکن حضرت نے کیا نہیں اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ مثال کے طور پر پانچوں نمازوں سے پہلے اذان اقامت حضرت کی اجازت سے شروع ہوئی اور ہمیشہ ہوتی رہی۔ اب پانچوں نمازوں سے پہلے اذان کا کہنا سنت ہے، اقامت کا کہنا سنت ہے، لیکن جنازے کی نماز سے پہلے اذان کا نہ کہنا سنت ہے، کیونکہ جنازے ہوتے تھے، اذان بھی تھی لیکن کہیں نہیں جا رہی تھی۔ اقامت کا نہ کہنا سنت ہے۔ پھر جمعے کے دن دو اذانیں کہنا سنت ہے، ایک سنت نبوی ہے، ایک سنت خلفائے راشدین ہے، یہ 7 دن کے بعد آتا ہے۔ لیکن عید کی نماز سے پہلے عقل اور قیاس تو کہتا ہے کہ یہ بہت مہینوں کے بعد آتی ہے، تو جب جمعے میں 2 اذانیں ہیں تو اس میں 3-4 تو ہونی چاہیے۔ لیکن جو یہاں اذان کہے گا ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے وہ اہل سنت ہے، وہ 100 دفعہ کہتا رہے کہ منع کا لفظ دکھاؤ کہ حضرت نے کب منع کیا تھا کہ عید سے پہلے اذان نہ کہنا، تو ہم یہی کہیں گے کہ اگرچہ منع نہیں کیا لیکن عید حضرت پڑھتے رہے اور ان سے پہلے اذان نہیں کہلوائی، ان سے پہلے اقامت نہیں کہلوائی۔ تو جس طرح نماز فجر سے پہلے اذان اقامت کا کہنا سنت ہے، اس طرح عید سے پہلے اذان اقامت کا نہ کہنا بھی سنت ہے۔ تو کامل اہل سنت وہ ہے جو نبی پاک کی فعلی سنتوں میں بھی تابع داری کرے اور جو ترک والی سنتے ہیں ان میں بھی تابع داری کرے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ہمارے کلمہ میں جو لا الہ الا اللہ تو سارے نبیوں کے کلمے میں موجود تھا، لیکن ہمارا خاص جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 5 اذانوں اور اقامت کے نمازوں کے ساتھ اذان بھی ہوتی تھی، اقامت بھی ہوتی تھی، لیکن آخر میں لا الہ الا اللہ پر اذان اور اقامت مسلمان ختم کرتے ہیں۔
اس کے بعد محمد رسول اللہ کہنا کسی حدیث میں صاف طور پر منع نہیں ہے، کوئی آدمی ایسی پیش نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی یہاں محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ یہی تو ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہماری اصل پہچان تو محمد رسول اللہ ہے نا، لا الہ الا اللہ تو ساری کہتے تھے، اس لیے ہم اپنی اذان میں یہ پہچان ظاہر کرنا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے بھئی یہ محمد رسول اللہ کہا گیا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی ڈاکے کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ محمد رسول اللہ اذان میں زائد کیا جائے گا تو اس سے اللہ کے رسول خود ناراض ہو جائیں گے کہ اس آدمی کو مجھ پر ایمان نہیں، یہ دین میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اب ہم خود ہی سوچیں کہ اگر اس طرح اضافہ کرنا شروع ہو جاتا اذان میں تو آج تو اذان کوئی 200 صفحے کی کتاب ہوتی، ہر صدی میں یہ ہر آدمی تھوڑا تھوڑا اضافہ کرنا شروع کرتا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے۔ تو جس طرح اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا سنت ہے، اس طرح اذان کے آخر میں محمد رسول اللہ نہ کہنا سنت ہے۔ کامل سنی وہی ہے جو کرنے والے کاموں میں بھی حضرت پاک کی تابعداری کرے اور چھوڑنے والے کاموں میں حضرت پاک کی تابعداری کرے۔ تو اس لیے اگر یہی قاعدہ ان کا ہے تو پھر شیعوں کی اذان جو ہے اس کو وہ کیوں روکتے ہیں؟ اشہد ان علی ولی اللہ وہ لوگ کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کو ذرہ بر شک نہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ نہ صرف یہ کہ ولی اللہ ہے بلکہ تمام اولیاء اللہ کے سردار اور امام ہیں۔ اب کوئی یہ کہے شیعہ کہ چونکہ اس کے منع کی حدیث نہیں ملی اس لیے یہ کہنا جائز ہے، ثواب کا کام ہے، کوئی برا۔ تو مولوی صاحب نے جو یہ قاعدہ ان کو بتا دیا ہے، یا کوئی سنی شیعہ کی ضد میں اذان میں یوں کہنا شروع کر دے کہ اشہد ان ابوبکر خلیفۃ بلا فصل، تو اب اس میں شک نہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ بھی پھر اس میں شک نہیں کہ کسی حدیث میں صاف طور پر منع نہیں فرمایا حضرت نے کہ اذان میں یہ بات نہ کہنا، آگے پیچھے کہتے رہنا۔ تو اس لیے اگر اس کی اجازت ہو جائے، اب اشہد ان محمد رسول اللہ کے ساتھ مؤذن صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہنا شروع کر دے تو درود پاک ایک بہت نیکی کی چیز ہے۔ دیکھیے حضرت پاک پر ایک دفعہ درود پڑھنا یہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ 40 فائدے تو نقد ہوتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنا درود پاک زیادہ پڑھے گا اتنا ہی فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نمبر جلدی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ درود ایک کتنا اہم وظیفہ ہے، بلکہ بعض ہمارے علماء تو یہ لکھتے ہیں کہ جنت میں بھی درود رہے گا، اور یہ وہ وظیفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی درود شامل ہے رحمت بھیجنے میں۔ تو یہ اتنی اہم ہی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں شریعت میں ثابت نہیں۔ اب دیکھیے آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے اور درمیان بھی اتحیات بیٹھے، اب حکم یہ تھا کہ اب تو وہ رسولوں پر اٹھ بیٹھ ہے، لیکن آپ نے بھول کر پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد، اتنا پڑھا تھا یاد آ گیا تو وہ میرے تو کھڑا ہونا تھا۔ اب دیکھیے یہ درود ہی پڑھا ہے، اب یہاں 40 فائدوں کی بجائے فقہائے احناف لکھ رہے ہیں کہ جرمانہ ہوگا۔ جب تک سجدہ صاحب نہ کرے گا اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس طرح ہم سنی حنفی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کتاب و سنت کو سمجھنے والے ہمارے فقہائے احناف تھے۔ انہوں نے صاف طور پر لکھا ہے کہ 7 جگہ درود پاک پڑھنا منع ہے، جمعہ کے وقت منع ہے۔ اب کوئی خاص حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے کہ اس وقت درود پاک پڑھنا منع ہے۔ شاہی صاحب تو پڑھتے ہوں گے یقیناً۔ ارشادی حاجت کے وقت منع ہے، تو خاص طور پر کہ آدمی پیشاب کر رہا ہو، پخانہ کر رہا ہو تو درود پاک نہ پڑھے، ایسی خاص طور پر کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو جس سے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بریلوی دوست وہاں بھی درود پڑھتے رہتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مال تجارت خریدار کو دکھاتے وقت درود پاک پڑھنا یہ فقہا نے منع کیا ہے، کیونکہ اس سے گاہک دھوکے بھی آ سکتا ہے کہ بڑا صوفی ہے درود پڑھ رہا ہے، شاید بڑی اچھی چیز دکھا رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے حالانکہ حدیث میں خاص طور پر منع نہیں ہے، کہیں ٹھوکر لگ جائے تو گرتے وقت
فرمایا کہ درود پاک پڑھنا اس کو فقہا نے منع کیا ہے، تعجب کے موقع پر درود پاک پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اب دیکھیے اگر آدمی مرغی ذبح کرنے بیٹھا ہے اور وہاں بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے اللہم صلی علی محمد پڑھ کے ذبح کر لے تو مرغی حلال ہو جائے گی؟ وہاں یہ پڑھنا منع نہیں ہے۔ اب کسی نے ایسا کر لیا تو سب کہتے ہیں کہ مرغی حرام ہو گئی۔ اب یہ کس کو دی جائے؟ کہتے کہ فیض صاحب کو دے دو۔ اب کسی نے ایسا کر لیا تو سب کہتے ہیں کہ مرغی حرام ہو گئی۔ اب یہ کس کو دی جائے؟ کہتے کہ فیض صاحب کو دے دو، کیونکہ منع نہیں ہے اس لیے حرام چیز ان کے ہاں وہ کھا لیں گے، لیکن اہل سنت والجماعت اس چیز کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ چھینک آئے تو فقہا نے لکھا ہے کہ منع ہے۔ اب قاضی صاحب اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں، انہوں نے جو قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب تک حدیث میں صاف طور پر منع نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز منع نہیں ہوتی، تو یہ 7 چیزیں اور 8واں درمیانی تشہد والا جو اتحیات ہے، ان 8 کی اگر وہ حدیثیں ہمیں بیان کر دیں تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی ان کے پاس علم ہے۔ تو اصل میں ہم فقہا کے پابند ہیں، کتاب و سنت کا سمجھنا، ہر آدمی اس سے مسائل کا نکالنا ہر آدمی کے پاس کی بات نہیں، بلکہ اس کے لیے مجتہد کی ضرورت ہے، اجتہادی قوت کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے، انہوں نے دین اور دنیا کا فرق نہیں کیا۔ جس کام میں وہ نیت آخرت کے ثواب کی کرتے ہیں وہ دین کا کام ہے، اس کام کا ثبوت ہونا چاہیے یا قرآن سے یا سنت سے یا اجماع سے یا قیاس سے۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلے گا ثبوت ہے؟ اگر وہ مسئلہ فقہ میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یقین یہ مسئلہ 4 دنوں میں سے کسی دلیل میں ثابت ہے۔ اور اگر وہ مسئلہ فقہ میں نہیں آیا، پھر کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر مسئلہ بتا رہا ہے تو ہم صاف طور پر کہیں گے کہ قرآن پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ مسئلہ قرآن میں ہوتا تو فقہا کی نظر سے پوشیدہ نہ رہتا۔ اگر وہ مسئلہ فقہ حنفی میں موجود نہیں ہے اور کوئی حدیث پڑھ کر مسئلہ بیان کر رہا ہے تو ہم صاف طور پر کہہ دیں گے تو اللہ کے پاک پیغمبر پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اس حدیث کا مطلب فقہا، اگر یہ مسئلہ ہوتا حدیث میں تو فقہا یقیناً سمجھتے۔ اسی طرح کوئی اجماع کا نام لے کر قیاس کا نام لے کر لے رہا ہے لیکن فقہ میں نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اجماع امت پر جھوٹ بول رہا ہے، یہ فقہ مجتہد پر جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ مسئلہ ثابت ہوتا تو فقہ میں ضرور آ جاتا۔ میں ایک زمانے میں میرے ہیڈ ماسٹر صاحب بریلوی مسلک کے تھے، میں وہاں پڑھاتا تھا، تو ایک بریلوی مولوی صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے لڑکا داخل کرانے۔ اب مجھے دیکھ کر تو اس کا رنگ ہی فاق ہو گیا اور چہرہ ہی جیسے لکوا ہو جاتا ہے نا، ایسا ہو گیا۔ اب وہ سن کم تریرا ہیڈ ماسٹر صاحب کو کہنے لگا کہ جی آپ کے پاس پڑھاتا ہے؟ کہ ہاں۔ یہ سننی نہیں ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مجھے بلایا کہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ سننی نہیں ہیں۔ میں نے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ کہ صحیح فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کیسے؟ آپ ہمیں تو کہتے ہیں میں سننی ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب اس لیے صحیح فرما رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو سنت کی تعریف ہی بیچارے کو لیا تھا۔ صحیح بات۔ اس کو کیا پتا کہ سنت کیا ہوتی ہے؟ جس کو سنت کی تعریف آتی ہو اسے پتہ چلے گا سنی کون ہوتا ہے۔ تو یہ ذرا سنت کی تعریف لکھ دے تو پھر میں سمجھوں گا کہ ان کو تعریف آتی ہے، ان کو پہچان ہے سنت کی۔ مولوی صاحب گھبرا گیا، کہنے کہ تو فرض کی تعریف لکھ۔ میں نے کاغذ پڑھ کر لکھ دیا کہ جس کا لازم ہونا دلیل قطعی ثبوت قطعی دلالت سے ثابت ہو اس کو فرض کہتے ہیں۔ میں نے لکھ کر ہرمار صاحب کی جیب میں ڈال دیا کہ آپ بڑے سے بڑے بریلوی مولوی غلام علی صاحب کے پاس لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ تعریف صحیح ہے یا نہیں۔ اب سنت کی تعریف بھی مولوی صاحب سے لکھوا لیں اور آپ جا کر اس سے پوچھیں کہ یہ سنت کی تعریف ہے یا نہیں۔ اب اسے سنت کی تعریف نہیں آتی تھی، بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا جی یہ درود کے منکر ہے اس لیے سنی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہرمار صاحب آپ کو پتا ہے کہ میں یہاں دینیات بھی پڑھاتا ہوں، میں سب کو پڑھاتا ہوں کہ ہر نماز کے آخری اتحیات میں درود پڑھنا سنت ہے۔ اگر میں درود کا منکر ہوتا تو میں کیوں یہ پڑھاتا ہے ان کو، اور میں خود بھی پڑھتا ہوں۔ ہم تو کہتے ہیں درود پاک پڑھنا چاہیے، دیکھو ہم وہاں پڑھتے ہیں۔ کہنے لگا یہ کھڑے ہو کر درود نہیں پڑھتے، بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، ہم نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر ہی پڑھتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اس لیے میں نے کہا
آپ غلط کہتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے. جہاں شریعت نے کھڑے ہو کر پڑھنے کا بتایا وہاں ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں, اور جہاں شریعت نے بیٹھ کر پڑھنے کا بتایا وہاں ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ دیکھو جی یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھتے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ بھی آپ نے غلط کہا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے, جب ہم روضہ پاک پر حاضر ہوتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. کہنے لگا جی یہاں نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہاں اس لیے ہم نہیں پڑھتے کیونکہ ہمارا وہاں داخلہ بند نہیں ہے. آپ لوگوں کا چونکہ داخلہ وہاں بند ہو گیا ہے اس لیے آپ لوگوں نے یہاں پڑھنا شروع کر دیا ہے. میں نے کہا جھگڑا درود کا نہیں ہے. دیکھو آیت میں آتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما. اس لیے ہر جگہ جب حضرت پاک کا مسلمان نام سنتے ہیں تو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ہنوار صاحب سے پوچھا کہ یہ پڑھنے پر کبھی دنیا میں جھگڑا ہوا کسی کہ بھئی اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا ہے؟ یہ درود بھی ہے سلام بھی ہے یا نہیں؟ اگر جھگڑے کی بنیاد درود سلام کا پڑھنا ہوتا تو صلی اللہ علیہ وسلم پر جھگڑا ہوتا. اور روضہ پاک پر سارے پڑھ رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے, اور کبھی وہاں لڑائی نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ لڑائی درود پر نہیں ہے نہ سلام پر ہے, کسی اور بات پر لڑائی ہے. اصل میں لکھا بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو جس موقع کا درود ہو وہی پڑھنا چاہیے. انہوں نے ایک عقیدہ گاڑ لیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر میں ہر جگہ خود حاضر ناظر ہیں اور وہ درود و سلام ہر جگہ سنتے ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی کسی کتاب میں درج نہیں ہے. جیسے ان کے اعمال فقہ حنفی میں نہیں آتے, ان کے عقائد بھی سنی عقائد کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتے. سبحان اللہ. اس لیے یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ خطاب کا صیغہ پڑھنا دلیل ہوتی حاضر ناظر کی. حالانکہ خود یہ ایک قاعدہ بھی ان کا غلط ہے. دیکھو مولوی احمد رضا صاحب کے فتاوی میں کتنے خط ہیں جو کسی نے افریقہ والے کو لکھا, کہیں برما والے کو لکھا, کہیں کسی ملک والے کو خط لکھا مولوی احمد رضا نے, لیکن ان کو السلام علیکم خطاب کا صیغہ لکھا ہے. تو کوئی بریلوی ہمیں نہیں کہتا کہ یہ سارے لوگ جن کو مولوی احمد رضا نے السلام علیکم خطاب کا صیغہ لکھا ہے یہ سارے کے سارے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. اس لیے مولوی صاحب احمد رضا نے کو خطاب کا صیغہ لکھا ہے. بات سیدھی ہے کہ جس طرح ہم آپس میں جب ملتے ہیں ایک دوسرے کو یہی کہتے ہیں السلام علیکم, اس وقت ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا سلام خود سن رہا ہے. لیکن جب ہم خط میں لکھتے ہیں اگرچہ خطاب کا صیغہ لکھتے ہیں لیکن ہمارا اس وقت عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جب خط اس کے سامنے پہنچ جائے گا, ڈاکیا لے جائے گا, تو اب یہ خطاب صحیح ہو جائے گا. اسی لیے ہم جب یہاں درود و سلام پڑھتے ہیں تو اسی عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ یہ درود سلام حضرت کو پہنچا دیا جائے گا. اور جب وہاں روضہ پاک حاضر ہو کر پڑھتے ہیں تو اسی عقیدے سے پڑھتے ہیں کہ حضرت پاک روضہ پاک میں حیات ہے اور وہ براہ راست ہمارا درود پاک سن رہے ہیں, سلام سن رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ درود و سلام کا انکار کرتے ہیں. درود و سلام کا انکار ہوتا تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ پڑھتا. حالانکہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں یہی پڑھتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں, اتحیات میں بیٹھ کر, جنازے میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. اس کے بعد میں نے پھر کہا کہ دیکھو ہنوار صاحب, میں بھی کہتا ہوں میں سنی حنفی ہوں, مولوی صاحب بھی کہتے ہیں میں سنی حنفی ہوں, اور میں یہی بتا رہا ہوں کہ سنی حنفی کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو حنفی فقہ میں پورے طور پر محفوظ کر دیا گیا. اتنی کامل فقہ ہے کہ سنت تو کجا ایک مباح بھی ضائع نہیں ہوا, اس سے گم نہیں ہوا. اب نماز کے آخری اتحیات میں مولوی صاحب بھی درود پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں. اس کا حکم ہم سنت ہے یہ درود پڑھنا فقہ حنفی میں دکھا سکتے ہیں. مولوی صاحب سے پوچھیں آپ 2 قدم سے 20 دکھائیں گے آپ کو. جنازے میں درود پڑھتے ہیں اس کا حکم فقہ حنفی میں موجود ہے, لیکن اذان سے پہلے جو یہ درود پڑھتے ہیں اس کا حکم یہ فقہ حنفی میں ہمیں دکھا دے. فرض لکھا ہے, واجب لکھا ہے, سنت لکھا ہے, یہ ہمیں بتا دے. ہم سنی حنفی ہم آج ہی اسی درجے میں اس کو پڑھنا شروع کر دیں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے. میں نے کہا اب دیکھیے, اب اگر آپ قرآن کا نام لے کر اس کو ثابت کریں تو آپ قرآن پر جھوٹ بولنے والے ہیں, کیونکہ فقہاء نے اس کو ثابت نہیں کیا. اگر سنت کا نام لے کر ثابت کریں
تو آپ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اسی مسئلے پر یہ کیسٹ سن کر بڑی حیرانی ہوئی کہ فیاضی صاحب نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام درود پڑھنے کے لیے حدیث پیش کیا ہے ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کے حوالے سے، جامع صغیر کے حوالے سے۔ اس میں سرے سے یہ ذکر ہی نہیں کہ مؤذن کرے، وہ تو یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو سننے والے اسی طرح اذان کا جواب دیں، اس کے بعد درود مجھ پر پڑھے اور پھر دعا مانگے، دعا وسیلہ۔ تو اس بات میں تین چیزیں ہیں۔ ایک تو پہلے جو اذان کا جواب دینا، اب اذان کا جواب کوئی آہستہ دے یا اونچی دے، بیٹھ کر دے یا کھڑا ہو کر دے، وہاں بریلوی یہ نہیں کہتے کہ چونکہ مؤذن کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہے، جواب دینے کو کھڑے ہو کر اتنی آواز سے جواب دینا چاہیے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنے کا حکم دیا، اس لیے کہ درود آداب دعا میں سے ہے، چونکہ بعد میں دعا مانگنی ہے اور دعا کی قبولیت کے آداب میں سے درود پاک پڑھنا بھی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ فیاضی صاحب اس سے مؤذن کے لیے صلاۃ و سلام پڑھنا ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک تو اذان کے بعد کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں مومنوں کو خطاب ہے۔ شاید فیاضی صاحب مومن صرف مؤذن کو سمجھتے ہیں، باقی جو ان کے مقتدی ہیں ان کو یہ مومن نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے نا کھڑے ہو کر۔ اب یہ سارے گستاخ رسول ہوتے ہیں، جتنے بریلوی مقتدی ہیں، محلے میں رہتے ہیں، مرد ہوں عورتیں ہوں، وہ چونکہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، اذان اقامت سے پہلے اس دن کا مروجہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن میں کتاب مومنوں کو ہے، مؤذن کو نہیں۔ پھر یاد رکھیں کہ مولوی صاحب نے یہاں بھی ایک دھوکہ دیا ہے کہ اس جگہ پڑھنا منع نہیں، اس لیے یہاں بھی جائز ہے۔ تو دیکھیے جس طرح قرآن پاک میں درود کا حکم ہے، اس طرح باقی اذکار کا حکم ہے کہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اب کوئی آدمی اور ذکر شروع کر دیتے ہیں اذان سے پہلے اور کہتے ہیں جو یہ ذکر نہیں کرتے وہ گستاخ ہیں، اللہ کے منکر ہیں۔ قرآن پاک میں جس طرح درود سلام کا ذکر ہے، حکم ہے، اس طرح استغفار پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ اذان سے پہلے 11 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے، اور جو نہ پڑھے وہ قرآن پاک کا منکر ہے، وہ اس بات کا اس طرح جو بات کرے تو ظاہر بات ہے کہ وہ یہ بات غلط کر رہا ہے۔ فقہاء احناف نے جو یہ لکھا ہے درود پاک یا اس طرح پڑھنا، وہاں زیادہ سے زیادہ یہ بات نکلتی ہے کہ جائز ہے جس وقت آدمی درود پاک پڑھے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی مباح و کجا مستحب کام کو بھی ضروری جان لینا، اس سے وہ پھر ناجائز اور بدعت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر فقہ حنفی کا دار و مدار ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو عام طور پر دائیں طرف سے مڑا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی کہ دائیں طرف ہو تاکہ پہلے حضرت پاک ادھر مڑے تھے، ہم چہرے مبارک کی زیارت کریں۔ اتنا کثرت والا عمل تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی یہ کہے کہ دائیں طرف سے مڑنا ہی ضروری ہے، بائیں طرف سے مڑنا جائز نہیں، تو اس نے اپنی نماز میں شیطان کا حصہ شامل کر لیا۔ اس لیے بڑی سختی سے روکتے تھے کہ اپنی نماز میں شیطان کا حصہ شامل نہ کرو۔ تو دیکھو ایک مستحب کو مستحب سمجھنا یہ نبی کی تابعداری ہے، لیکن مستحب کو واجب سمجھنا یہ شیطان کی تابعداری ہے، اب یہ نبی کی تابعداری نہیں رہی، حالانکہ اللہ کے نبی پاک کا یہ فعل ہے۔ اس طرح حضرت پاک ساری رات تہجد پڑھتے تھے تو گھر میں بعض اوقات سنتوں کے بعد تھوڑا سا آرام فرما لیٹ جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا تو سنتوں کے بعد لیٹ گیا، فرمایا یہ گدھا ہے جو لیٹ رہا ہے۔ اب دیکھیے لیٹنا حضرت پاک کا اپنا عمل تھا، لیکن یہ استراحت کے لیے تھا، کوئی دینی مقصد کے لیے نہیں تھا کہ اس کو سنت سمجھا جائے۔ اب اس آدمی نے اس آرام کو ایک دینی مقصد سمجھ لیا، تو اس لیے حالانکہ یہ جائز کام تھا، مباح تھا، لیکن جب اس نے اس کو دین کا کام مان لیا اور تو حضرت نے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہ گدھا ہے جو اس طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح
بسم اللہ بلند آواز سے حضرت پاک کبھی تعلیم کے لیے پڑھ دیتے تھے، لیکن عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب کوئی اگر پڑھے تو یہ بدعت ہے، حالانکہ اللہ کا نام لینا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ حضرت سے بعض ضعیف روایات میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ ثبوت ہے، اب اس کو کوئی سنت سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے تو اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اس لیے مولوی صاحب نے کچھ مثالیں بدعت کے بارے میں ایسی بھی دی ہیں کہ بدعت وہ کام ہے جو دین میں نیا شامل کر لیا جائے۔ ایک ہے دین میں کام شامل کرنا، ایک ہے دین کے کوئی وسائل ہوں۔ وسائل کا حکم اور ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس بات کو سمجھے، یہ قرآن پاک ہے، حضرت پاک کے زمانے میں اس پر نہ نقطے تھے نہ زبر زیر تھے نہ اس میں اوقاف تھے، وہ لوگ پڑھ لیتے تھے، لیکن ہم جو عرب والے نہیں، ہم قرآن پاک کی صحیح تلاوت نہیں کر سکتے جب تک اس پر زبر زیر پیش نہ لگے۔ اب اس پر زبر زیر پیش لگانے سے کوئی ایک بھی شرعی حکم بڑا نہیں، نہ کوئی کم ہوا، اس لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ قرآن کے اندر اضافہ ہو گیا ہے، اس میں کوئی حکم زیادہ ہو گیا یا کوئی حکم کم ہو گیا ہے، یہ کہیں گے یہ قرآن کو پڑھنے کے لیے لگائے گئے ہیں تاکہ قرآن پاک پڑھا جائے، تو اس میں کوئی مسئلے کا اضافہ نہیں ہوا، اس کو احداث فی القرآن نہیں کہیں گے، احداث للقرآن کہیں گے، یہ ناجائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ قرآن پاک کی اشاعت ہونی چاہیے، پہلے پریس نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھ کر لوگ دیتے تھے، اب پریس آ گیا تو وہی قرآن چھپ رہا ہے نا، قرآن کے اندر کسی مسئلے کا اضافہ نہیں۔ اس کو دنیا کی مثال سے بھی سمجھے، آپ کو ایک حکیم صاحب نے نسخہ لکھ دیا، اس میں 5 دوائیں لکھ دی، اب یہ نسخہ آپ کے پاس 5 دواؤں کا ہے، ان کو کوٹنے پیسنے کے لیے آپ حامد دستہ لے آئیں، پکانے کے لیے آگ جلائیں، اس کو پکائیں، اس کو تیار کریں، تو یہ ساری چیزیں احداث للنسخہ ہے، اس نسخے کی تیاری کے سباب میں آ گئی ہے۔ اس میں یہی کہا جائے گا کہ یہ حکیم صاحب کا ہی نسخہ استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ نسخے کے اندر ایک چھٹی دوائی اپنی مرضی سے شامل کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی پہلی 5 کے اثر کو خراب کرنے والی ہو، اس کو کہا جائے گا یہ احداث فی نسخہ ہے۔ اب اس نسخے کو حکیم صاحب کا نسخہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ آپ کا اپنا ذاتی نسخہ بن جائے گا۔ اس طرح مثلا وضو میں 13 سنتیں ہیں، لیکن جو نہر پر وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہیں، جو ٹوٹی پر وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہیں، جو لوٹے سے وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہیں، جو ٹب میں وضو کر رہا ہے اس نے بھی 13 سنتیں پوری کی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وسائل ہیں اور وسیلے ہر زمانے میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اصل وضو کی صورتوں میں کبھی بھی پیشی نہیں ہو سکتی۔ جو ہوائی جہاز پر حج کرنے جاتا ہے، حج وہ بھی اتنا کرتا ہے جتنا پیدل والا کر رہا ہے، جتنا بس پر جانے والا کر رہا ہے، تو یہ وسیلے جو ہوتے ہیں ان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یہ ہر زمانے میں بڑھتے گھٹتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل احکام شرعیہ ہیں ان میں کوئی تبدیلی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ تو اس لیے مولوی صاحب نے جو مثالیں دی ہیں یا تو دنیا کی دی ہیں، اور دنیا کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں انتم عالم بامر دنیا کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یا ایسی مثالیں دی ہیں جو دین کے مقاصد نہیں، دین کے وسائل اور ذرائع تھے۔ مقاصد میں ایک مقصد کا اضافہ بھی دین کے اندر اضافہ ہے، لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے وسائل ہر زمانے میں بدل سکتے ہیں، ان وسائل کو اختیار کرنا یہ اس میں کوئی اضافہ دین کے اندر اضافہ نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ بدعت کے بارے میں جو ہماری صاحب نے فرمایا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی ہے۔ اچھا، اور ٹھیک ہے، یہ جو بریلوی حضرات اذان سے پہلے یا اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیکہ کے سیغوں سے الصلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، یہ کس دور سے شروع ہوا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا کسی بات کی یاد ہے؟ اذان سے پہلے جو صلاۃ والسلام ہے یہ تو سن 1953 میں شروع ہوا ہے، جو قادیانیوں کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی مسلمانوں کی،
میں حکومت اس تحریک کو ناکام کرنے میں کامیاب رہی تو اس وقت اب حکومت عاجز آ چکی تھی، کیونکہ دیوبندی بریلوی سارے اکٹھے ہو کر قادیانی کے خلاف کام کر رہے تھے۔ تو اس وقت اخبارات میں آیا تھا کہ سر ظفر اللہ کی اور مولوی سردار احمد لال پوری کی اسٹیشن پر ملاقات ہوئی، انہوں نے کوئی تھیلی ان کو پیش کی کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے اس تحریک کو ختم کرنے میں۔ تو پھر سب سے پہلے 1953 میں مولوی سردار لال پوری کی مسجد میں عصر کی اذان سے پہلے یہ صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ اس کے بعد ایک ہفتے میں پورے فیصل آباد میں پھیل گیا اور پھر یہ ساری جگہ پھیل گیا، اور اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مرزائیوں کے خلاف تحریک اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیوبندی جو ہے یہ درود پاک کے ورکر ہے۔ اس طرح سے وہ جو اتحاد تھا مسلمانوں کا وہ ختم ہو گیا اور حکومت اس تحریک کو ناکام کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو اس لیے اس کی بنیاد کسی نیک مقصد پر نہیں تھی۔ مولوی صاحب نے نماز جنازہ کے بعد جو دعا ہے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ سنی حنفی کہلاتے ہیں، اور فقہائے احناف نے اس درود کو دعا جنازہ کے بعد دعا مانگنے کو مکروہ لکھا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ جیسے عام نمازوں کے بعد دعا مانگی جاتی ہے تو یہ بھی ایک نماز ہے، لیکن خود جال حق میں مفتی احمد یاد نے لکھا ہے کہ یہ کامل نماز نہیں ہے۔ تو جیسے باقی نمازوں سے پہلے اذان اقامت ہوتی ہے، بعد میں دعا ہوتی ہے، جنازے سے پہلے جس طرح اذان اور اقامت نہیں ہے اس کے بعد دعا بھی نہیں ہے۔ اب کوئی اذان و اقامت کا ثواب بیان کر کے جنازے سے پہلے اذان اقامت کہنا شروع کر دے تو اس سے اذان اور اقامت کا جواز ثابت نہیں ہوگا۔ اور ان کے ہاں بھی جال حق میں یہی لکھا ہے کہ جنازے کے بعد کھڑے ہو کر انہی صفوں میں دعا کرنا جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی مکروہ ہے اور فقہا نے منع کیا ہے۔ تو جتنی بات کو یہ لوگ مکروہ کہتے ہیں، اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے منع کی حدیث یہ لوگ بیان کریں کہ کھڑے کھڑے دیکھو باقی ساری نمازوں میں سلام بیٹھ کر پھیرتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے سارے دعا مانگتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اب بیٹھ کر دعا کرنی جائز نہیں، صفیں توڑ کر دعا مانگو یا کھڑے ہو کر دعا مانگو۔ لیکن جنازے کے بعد خود بریلوی بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں، فقہا نے اس دعا کو مکروہ لکھا ہے، اب کہتے ہیں کہ بھی تم کھڑے ہو، کوئی بیٹھ جائے، کوئی صف توڑ لے تو پھر دعا کرنی جائز ہے یا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاں بھی کھڑے کھڑے اسی طرح صف میں دعا مانگنا مکروہ ہے۔ تو اس لیے مولوی صاحب کا فرض تھا کہ وہ اس طور پر خاص طور پر کوئی منع کی حدیث دکھاتے کہ جنازے سے سلام پھیر کر صفیں توڑے بغیر دعا مانگنا منع ہے، اس لیے ہم اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب قیامت تک یہ نہیں دکھا سکتے۔ اس میں ایک معقول سوال اہل سنت والجماعت کی طرف سے ان پر یہ ہوتا ہے کہ جب ساری دعائیں یاد ہیں جو حضرت نے مانگی، مسجد میں جاتے وقت کون سی دعا مانگی، نکلتے وقت کون سی دعا مانگی، بیت الخلا جاتے وقت کون سی دعا مانگی، نکلتے وقت کون سی دعا مانگی، آپ استراحت کے لیے آرام پر میں لیٹے کس کروٹ پر لیٹے کون سی دعا مانگی، نیند سے اٹھے آپ کی مبارک زبان پر کون سی دعا تھی، نماز کے بعد دعائیں کتنی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت نے نماز کے بعد دعا مانگی۔ اگر جنازے کے بعد بھی حضرت نے کوئی دعا مانگی تھی تو وہ الفاظ کہاں ہیں؟ اس بارے میں فیضی صاحب سے پہلے تو لوگ مانتے تھے کہ وہ الفاظ ہمیں نہیں ملتے، لیکن فیضی صاحب نے اس کیسٹ میں کمال ہی کر دیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ الفاظ پڑھ کر سنائے ہیں کہ دعا کے الفاظ یہ ہیں: اللہم عبدک وابن عبدک نازل بک الیوم فاغفر لہ ذنبہ ووسع علیہ مدخلہ لہ الحدیث۔ اب بیچارے جو سادہ لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ فیضی صاحب بہت بڑے علامہ ہیں کہ وہ دعا کے الفاظ جو نہ کسی صحابی کو پتہ چلا، نہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کو پتہ چلا، نہ 1400 سال میں کسی فقیہ کو ملے، وہ فیضی صاحب نے تلاش کر لیے ہیں۔ آج تک تو بیچارے یہ چھپتے پھرتے تھے کہ دعا کے الفاظ یاد کرا دو، ہم وہ مانگا کریں گے دعا۔ جیسے جنازے کے اندر مانگنے والی دعا کے الفاظ مسلمانوں کو یاد ہے، ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں، اس طرح ہم ان سے کہتے تھے کہ بعد والے دعا کے الفاظ بھی ہمیں یاد کروا دو۔ لیکن فیض صاحب نے کمال کر دیا
کہ انہوں نے یہ دعا کے الفاظ یاد کرا دیے، لیکن یہ فیضی صاحب کی بہت بڑی زیادتی ہے کہ یہ دعا کسی موقع کی تھی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ 212 جلد 3 پر یہ دعا کے الفاظ ہیں، اور اوپر باب ہے، باب کی دعا المیت بعد ما یدفن یصلی علیہ، کہ میت کو دفن کرنے کے بعد اس پر مٹی ڈالنے کے بعد جو دعا مانگی گئی ہے، یہ اس دعا کے الفاظ تھے جو وہاں سے اٹھا کر جناب فیضی صاحب نے نماز جنازہ کے بعد یہاں لگا دیے۔ اس عادت کو قرآن پاک نے تو یہ کہا ہے کہ یحرفون الکلمہ بمواضعہ، کہ بات کسی موقع کی ہو اور لگا کسی موقع پر دی جائے۔ اسی پر مجھے لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بابا جی کہیں استنجا خانے میں بیٹھے اونچی اونچی پڑھ رہے تھے، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ اب طالب علم بیچارے باہر کھڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ شاید بابا جی اندر بیٹھے وضو کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس دعا کا موقع تو ناک میں پانی ڈالتے وقت ہے۔ جب بابا جی باہر نکلے تو طلباء نے پوچھا کہ بابا جی وضو کر لیا؟ کہ وضو کہاں کیا؟ میں نے استنجا کیا ہے۔ کہ چھوٹا استنجا کیا، بڑا استنجا کیا ہے؟ کہ بڑا استنجا کیا ہے۔ کہ آپ نے دعا کون سی پڑھی تھی؟ پھر اس نے سنا دی، اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ ولا ترحنی رائحۃ النار۔ انہوں نے کہا کہ بابا جی دعا تو آپ کی یاد ہے، لیکن دعا کا سوراخ آپ کو بھول گیا ہے۔ تو جیسے بابا جی کو دعا کے لفظ یاد تھے لیکن سوراخ بھول گیا تھا، عجیب بات ہے کہ ہمارے محترم فیضی صاحب کو دعا کے لفظ تو یاد ہیں لیکن دعا کا موقع محل بھول گیا ہے۔ یہ دعا جس کتاب میں ہے وہ دفن کے بعد مٹی درست کرنے کے بعد دعا مانگی گئی ہے، اور فیضی صاحب نے جو بیان کیا ہے کہ جنازے کے بعد فوری طور پر مانگی گئی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ قدر اس دعا کے قدر اس کتاب کے باب تو بھی خلاف ہے، اور یہ مانگی بھی اسی وقت گئی ہے۔ تو اس لیے اب فیضی صاحب بھی صفے باندھ کر دعا مانگنے کو ناجائز کہتے ہیں، جیسے جعل حق میں لکھا ہے اس کے منع کی یہ روایت میں بیان کر دیں۔ تو اس لیے اہل بدعت حضرات جو ہیں وہ بدعات کی طرف جاتے ہیں، جڑی بوٹیوں کی بات کرتے ہیں، سنت رہے یا نہ رہے، فرض رہے یا نہ رہے۔ اس لیے آپ ان کے مزاج کو دیکھ لیں کہ اگر کوئی فرض نماز نہ پڑھے اس کو یہ برا نہیں سمجھتے، لیکن اذان سے پہلے صلاۃ و سلام نہ کہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی مسلمان نہیں رہا۔ اگر کوئی فرض زکوٰۃ ادا نہ کرے، پوری ادا کرے، لیکن وہ 11ویں میں 4 آنے شامل نہ کرے تو اس کو یہ برا سمجھتے ہیں۔ اور ایک آدمی نے فرض زکوٰۃ کا 1 پیسہ بھی ادا نہیں کیا لیکن 4 آنے میں فیضی صاحب کی 11ویں میں شامل کر دیے، اب اس کے لیے ایسے اعلان ہوں گے بھگا کر جنت میں پہنچائیں گے، بے شک اب بیچارے کی ٹانگیں راستے میں ٹوٹ جائے۔ یہ پکا جنتی ہو گیا ہے، اس لیے یہاں 4 آنے کر دیے ہیں۔ تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور الحمدللہ کامل اہل سنت والجماعت ہیں۔ بے شک جو کام سبب کے باوجود حضرت نے کیے ہم ان کے کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، اور جس کا سبب پایا گیا اور پھر نہیں کیے اس کے نہ کرنے کو سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی 1-2 مثالوں سے سمجھ لیں کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ اگر سبب پایا جائے اور پھر کام نہ ہو تو اس کو بدعملی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اب یہ سبب ہے ظہر کی نماز پڑھنے کا، اب اگر کوئی آدمی ظہر کی نماز نہیں پڑھے گا تو کہا جائے گا یہ بدعمل ہے، یہ بے نماز ہے۔ لیکن اگر سبب بھی نہیں آیا، ابھی تک ظہر کا وقت ہی نہیں ہوا، اس وقت کسی نے ظہر نہیں پڑھی تو یہ نہیں کہا جائے گا۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم محبت سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، محبت سے یہ کرتے ہیں، یہ سبب صحابہ کرام میں موجود تھا یا نہیں؟ جس طرح وقت سبب ہے نماز کا، سبب پائے جانے کے بعد نماز نہ پڑھنا یقین گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہی سبب تھا تو پھر صحابہ کرام میں محبت ہم سے زیادہ پائی جاتی تھی، پھر ان کا صلاۃ و سلام نہ پڑھنا گناہ سمجھا جائے گا، کیونکہ سبب کے باوجود انہوں نے وہ کام نہیں کیے جو آج فیضی صاحب کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کامل اہل سنت والجماعت بنے کہ جہاں حضرت سے کرنے پر موافقت ہے اس کے کرنے پر موافقت ہے، جہاں چھوڑنے پر موافقت ہے اس کے چھوڑنے پر موافقت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں